اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں یورپ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ کی ہسٹری کیا تھی۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے میپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اولڈ میپ اس کا کیا تھا۔ 16 سینچری کے میں جو میپ تھا یورپ کا وہ کیسا تھا۔ تو اس میں امپائر سٹیٹس ہوا کرتی تھی کہ امپائرز جس میں بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جس میں سبجیکٹس جو ہے وہ بادشاہ کی بات جن کو ماننا پڑتی تھی۔ کنگ اور چرچ کا رول کہ کنگ جو ہے وہ جو حکم جاری کرتا تھا، چرچ اس کی مدد کرتا تھا وہ رول لاگو کرنے میں۔ جیسا کہ یہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں، ہنگری اسٹیٹ، اوٹومن امپائرز وغیرہ۔ یورپ کی ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 1800 بی سی سے 1500 بی سی۔ اس کی ہسٹری کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ پری ہسٹورک یورپ جو کہ 800 بی سی سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد کلاسیکل اینٹیکوٹی جو 800 بی سی سے اباؤٹ 500 اے ڈی تک آیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے مڈل ایجز جو 500 اے ڈی سے 1500 اے ڈی تک چلا۔ اس کے بعد ماڈرن یورپ جو کہ 1500 اے ڈی سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ پری ہسٹورک یورپ میں کیا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے افریقہ سے یورپ کی طرف۔ تو مائیگریشن کے بعد انہوں نے وہاں کے رہن سہن دیکھے، سیکھے اور آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کلاسیکل اینٹیکوٹی جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گورنمنٹ میں، فلاسفی، سائنس، میتھمیٹکس، پولیٹکس، اسپورٹس، تھیٹر اور میوزک وغیرہ، ان سب میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کلاسیکل اینٹیکوٹی میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس مڈل ایجز۔ مڈل ایجز کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کہ جس میں نیشن سٹیٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا 16 سینچری میں۔ نیشن سٹیٹس جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سٹیٹ جو ہے وہ اپنی آزاد ریاست بنائے گی، آزاد حکومت ہوگی، کسی کی حکم کی پابند نہیں ہوگی، وہ سب کچھ نیشن سٹیٹس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی ماڈرن یورپ جس میں فرینچ ریولیوشن، رینیسانس، سائنٹیفک ریولیوشن، 30 ایئرز آف وار۔ فرینچ ریولیوشن وہ ریولیوشن جس کے بعد سائنس میں اور دیگر شعبہ جات میں ترقی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رینیسانس جو ہے پھر اس کے بعد ایک ایسا فیز آیا جس میں ریبرتھ، رینیسانس کا مطلب ہوتا ہے ریبرتھ، کہ نئی چیزیں نے جنم لیا، پرانی ہسٹری بھی جو ہے وہ ریوائز کرنا شروع ہو گئی تھی اپنے وقت کو۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ دہراتا ہے اپنا آپ۔ تو اس کے بعد سائنٹیفک ریولیوشن، سائنس میں بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ آج بھی ٹیکنالوجی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز کرتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے مین 30 ایئرز آف وار۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بات کیا کنگ اور چرچ کا رول، کہ جب امپائر سٹیٹ ہوا کرتی تھی تو جو بادشاہ کا جو مذہب تھا وہی رعایا جو سبجیکٹس تھے اس کے اسٹیٹ کے ان کا بھی وہی مذہب ہوا کرتا تھا۔ تو چرچ جو ہے وہ اس کی کفالت کرتی تھی بادشاہ کی اور کہتی تھی کہ یہ جو بادشاہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ، اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو خدا تم سے ناراض ہوگا، اور اگر تم اس کی بات مانو گے تو خدا تم سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے میں تمہیں انعام عطا کرے گا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے شفٹ کر گئے فرانس کی طرف، تو انہوں نے وہاں جا کر پڑھنا شروع کیا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، کہ خدا نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا ہوا کہ بادشاہ جو ہے وہ میرا نمائندہ ہے اور وغیرہ۔ تو اس نے واپس آ کر لوگوں کی تبلیغ کی، لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے سوچا اور ایک جماعت قائم ہو گئی آہستہ آہستہ جس کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کا جو تھا مذہب وہ کیتھولک تھا اور جو دوسرے تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹس پیدا ہونے لگے۔ تو ایٹ دی اینڈ وار سٹارٹ ہو گئی، جو وار تقریباً 30 سال چلی تھی۔ جی ہاں 30 سال، جس کو 30 ایئرز آف وار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وار تھی جس میں بہت سے معصوم لوگ بلا وجہ مارے گئے۔
یورپ کی ہسٹری میں بہت ساری وارز ہیں جو ریلیجن بیسس پہ ہوئی ہیں، اور بہت ساری وارز ایسی بھی ہیں جو کہ طاقت کی بیس پر لڑی گئی ہیں، جیسے کہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور یہ 30 ایئرز آف وار ہے، اور ایک تھی 80 ایئرز آف وار، جو دونوں پیرالل چل رہی تھیں۔ 80 ایئرز آف وار ہے وہ ڈنمارک اور ڈچ ریپبلک کے درمیان چل رہی تھی، اور 30 ایئرز آف وار پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک گروپ کے درمیان چل رہی تھی، اور یہ وار اینڈ ہوئی جا کر 1648 میں، جب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سائن ہوا۔ اب ہم یورپ کا نیا میپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں، جس میں تھا کہ اسٹیٹ خود مختار ہے اور اپنے فیصلے خود لینے کا حق رکھتی ہے۔ تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔